سید العلماء عالم باعمل سرکار علامہ محمد عباس رضوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد فخر الذاکرین ذاکر بے بدل ذاکر اہل بیت جناب ملک منیر حسین کھوکھر صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد جناب عطا حسین مہاجر صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ یا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقتو و تمتعہو فیہا طویلہ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس سے بلند اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ سلسلہ ذکر ایسے ہے لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے، ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس بات سے تو مجھے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے حضرات صف پہ موجود ہیں، وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جو مجمع حسین بادشاہ کی مجلس کی صف پہ دکھائی دیتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو نظر نہیں آتا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کافی دیر مجھے پڑھنا تھا لیکن وقت اب اتنا بچا ہے، چونکہ حکم تھا بھائی کا، میں نے تعمیل کی، حاضر ہو گیا۔ زیادہ وقت میں بھی وہی کہنا ہے، تھوڑے وقت میں بھی وہی کہنا ہے، اور وقت زیادہ ہوتا ہی نہیں، تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نالین کے تلوے کی ایک فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے۔ سو میں اس مختصر سے وقت میں ایک دعوت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ 100 بار بھی توجہ کہوں گا تو آپ کی توجہ ہے، نہ بھی کہوں گا تو آپ کی ہے۔ یہ عموماً ہم تقیہ کلام کے طور پہ خطبہ واعظین ذاکرین کہتے ہیں کہ توجہ فرمائیے ورنہ آپ ہمارے چاہنے سے زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اتنا ہم نہیں چاہتے کہ جتنا آپ سنیں، جتنا آپ سننا چاہتے ہیں۔ دعوت میری یہ ہے کہ وہ بندے جو مجلس میں اس برس اس بستی میں سے نہیں آ سکے وہ مجلس میں آیا کریں۔ ایک تو مجھے سید ہونے کی نسبت حاصل ہے، دوسرا اس قوم کا نوکر ہوں، اس قوم کا نمائندہ بھی ہوں، اور نمائندے کی حیثیت سے دعوت دے رہا ہوں کہ مجلس میں آیا کرو۔
مجلس میں آنے کی دعوت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہو. بڑی آسان بات میں نے کہی. یہ واحد درسگاہ ہے جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے ضعیف کا ہم جماعت ہوتا ہے. اور بولا میں اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ مجلس کسی کی مخالفت میں کرواتے ہیں. تو وہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دیں. وہ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام بھی کسی کی مخالفت میں ہوتا ہی نہیں ہے. سارے کام محبت میں ہوتے ہیں. بندہ جو بھی کرتا ہے محبت میں کرتا ہے. یہ مسجد سے اذان ہوتی ہے تو جو بندے نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ محبت میں جاتے ہیں، اور جو نہیں جاتے انہیں کسی کی محبت نماز پڑھنے سے روک لیتی ہے. اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں. جب رسول اپنے صحابیوں کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجتے تھے، جو جم کے لڑتے تھے وہ بھی کسی کی محبت میں لڑتے تھے. جو میدان چھوڑ جاتے تھے انہیں بھی کسی کی محبت ہی چھڑواتی تھی. یہ مجلس کا اشتہار لگا، اعلان ہوئے، لوگ مجلس میں آ گئے. جو آ گئے ہیں وہ بھی کسی کی محبت میں آئے ہیں، جو نہیں آئے انہیں بھی کسی کی محبت نے روک رکھا ہے. تو جو آئے ہیں میں ان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں. جو آئے ہیں انہیں تو حسین کی محبت لے آئی ہے. جو نہیں آئے وہ گھر بیٹھ کے اتنا ضرور سوچیں کہیں انہیں یزید کی محبت نے روک تو نہیں لیا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ سارا سلسلہ اس کی بنیاد محبتوں پہ ہے. رہی ایک بات اور ایک اور الزام ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. وہ پہنچ جائے اب تک تو میں 2 جملے کہہ کے اپنے محترم بھائی کو ممبر دے دوں. بس پیغام ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم یہاں ممبر سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ذاکرین ہو، واعظین ہو، دل آزاریاں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. تو میرے محترم اس ممبر سے گالی نہیں دی جاتی. بات پہنچ رہی ہے. میں آرام سے بھی کہوں گا تو وہی بات ہے، زور لگا کے کہوں گا تو بھی بات وہی ہے. ہم گالی نہیں دیتے. ہاں البتہ لعنت ہم بھیجتے ہیں، اور یہ لعنت بھیجنا نبی کی سنت نہیں، اللہ کی سنت ہے. توجہ صاحب، لعنت اللہ بھیجتا ہے. کبھی وہ جھوٹوں پہ بھیجتا ہے، کبھی فاسقوں پہ بھیجتا ہے، کبھی کافروں پہ بھیجتا ہے، کبھی مشرکین پہ بھیجتا ہے. توجہ صاحب، یہ لعنت اللہ بھیجتا ہے، اور لعنت گالی نہیں ہوتی. بھائی توجہ، کیونکہ اللہ گالیاں نہیں دیا کرتا. اور بندے گالی سمجھ بیٹھے ہیں، بندوں کو پتہ ہی نہیں گالی کسے کہتے ہیں. آؤ میں سمجھا دوں، اسی ممبر سے ہی سمجھائیں گے کہ گالی کہتے کسے ہیں. سامنے سے ابھی یہ کتے کی بات ہو رہی تھی، تو کتے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. توجہ فرمائیے گا. اچھے کتے کا بھی ہے اور برے کتے کا بھی ہے. توجہ فرمائیے گا نیاز حسین. اور یہ لفظ سرکار امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا ہے. میری طرف دیکھیں گے تو میں بات پہنچا دوں گا نیاز حسین. دیکھیے گا میری طرف. سمجھانا مجھے صرف یہ ہے کہ گالی کسے کہتے ہیں. سامنے سے اگر کتا آ رہا ہے تو میں اسے کہوں کہ وہ کتا آ گیا ہے، تو یہ گالی تو نہیں ہے نا. گالی تو تب ہوگی جب میں بندہ آتے ہوئے دیکھوں اور اسے کتا کہوں. ہم نے کبھی کسی بندے کو کتا کہا نہیں. ہم کتے کو ہی کتا کہتے ہیں، اور کتا بھی اسے کہتے ہیں جسے حسنین کے نانا نے کتا کہا. بڑی مہربانی. جسے حسنین کے نانا نے کتا کہا، اور حسنین کے نانا جسے کتا کہہ دیں وہ 2 ٹانگوں پہ ہو تو بھی کتا ہوتا ہے، 4 پہ ہو تو بھی کتا ہوتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ ان بچوں کا باپ ہے جو محفل میں بیٹھے ہوئے مرد سے کہہ دیں عورت ہو کے بیٹھی ہو تو پھر وہ بیٹھا نہیں ہوتا، پھر وہ بیٹھی ہوتی ہے. میں ایک جملہ یہاں، چونکہ یہ کتے کی بات آ گئی ہے تو اس پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. جانور ہے کتا، نجس ہے، لیکن ایک وفادار کتے کا ذکر قرآن میں ہے. وہ اپنی وفاداری کی وجہ سے ابھی تک موجود ہے. سویا ہوا ہے، کتا بھی سویا ہوا ہے، اور سویا ہوا ہے اصحاب کہف کے ساتھ. جنت میں وہ جائے گا، کیونکہ جہاں بھائی توجہ جن کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جہاں وہ جائیں گے وہاں وفادار جائے گا. جس کا وہ کوئی وفادار ہے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گا. وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. اور میں یہاں منظر سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے آپ کے سننے کا انداز بڑا پسند آیا، آپ ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں. کبھی کبھی میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، اصحاب کہف جنت کی طرف جا رہے ہیں، کتا بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے.
जन्नत के दरवाजे के करीब कुत्ता रुका है और उसने जहन्नम में जाते हुए कुछ बंदों की तरफ देखा है। भाई न्याज़ हुसैन जा, बड़ी मेहरबानी। जहन्नम में जाते हुए कुछ बंदों की तरफ देखा है और वो जन्नत में जाने वाला कुत्ता जहन्नम में गिरने वाले बंदों की तरफ देख के आवाज़ दे के कहता है, अली की विलायत का इनकार करके कुछ कुत्ते जहन्नम में जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं, इस बात पर रुकना नहीं। मैंने दावत दी है कि आओ हुसैन बादशाह की मजलिस में आओ। तवज्जो है ना आपकी साहिबान के साथ। आओ हुसैन की मजलिस में, हम यहाँ से तुम्हें कुछ तोहफे पेश करेंगे। पहला तोहफा हम तुम्हें ये पेश करेंगे कि हम तुम्हें अल्लाह समझा देंगे कि अल्लाह किसे कहते हैं, तौहीद समझाएंगे। दूसरा तोहफा हम तुम्हें ये पेश करेंगे कि हम तुम्हें नबी समझा देंगे। और तीसरा तोहफा हम तुम्हें ये पेश करेंगे कि किसे ये हक पहुंचता है कि वो नबी की जगह पर बैठे। भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन, अल्लाह हम कैसे समझाएंगे? क्योंकि अल्लाह समझाया ही अबू तालिब के बेटों ने। अबू तालिब के बेटों के सिवा कोई अल्लाह समझा ही नहीं सका। जब भी तौहीद पे बात हुई है, कभी नाजुल बलागा उठाएं, उसका पहला खुतबा पढ़ें, अली बादशाह ने उस पर अल्लाह पे बात की है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कौन है। वो नज़र तो आता नहीं। और वो मूसा जैसे नबी भी कहते रहे कि अल्लाह मैं और मेरी कौम तुझे देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तो मुझे कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। वो मूसा था ना जिसे अल्लाह ने कहा तो मुझे कभी नहीं देख सकते। एक सहाबी अली बादशाह के, उनका नाम है ज़ेलब यमानी, वो अली बादशाह से पूछते हैं, या अली आपने अल्लाह को देखा है? अली मुस्कुरा के कहते हैं, मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। ये फ़र्क है मूसा में और अली में। हम यहाँ से तौहीद भी समझाएंगे। बंदे तौहीद पढ़ते हुए अजीब अजीब बातें करके उन्होंने अल्लाह को कुर्ता भी पहना दिया, अल्लाह को जूता भी पहनवा दिया, और फिर अल्लाह को क़यामत के दिन एक कुर्सी पे भी बिठा दिया। जो बंदे अभी तक खामोश हैं और अजनबीयत की वजह से चुप हैं, मेरा आपसे वादा है कि सबके हाथ भी उठेंगे, आवाज़ें भी बुलंद हो जाएंगी। लोगों ने अल्लाह को क़यामत के दिन कुर्सी पे बिठा दिया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। चलो यार, जो बात ज़ुबान से निकल जाए, बंदे को बात पे तो डट जाना चाहिए, बात का पक्का होना चाहिए ना बंदे को। तुमने कह दिया है क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, तो फिर अपनी बात पे कायम रहो। क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा नजर आए फिर उसे अल्लाह मान लेना। मैं जिंदगी आपकी सलामत रहो। क़यामत के दिन जो कुर्सी पे, या अली मौला। अच्छा मिल के जरा बोलो ना, आ रहा है हैदरी। अल्लाह भी हम यहीं से समझाएंगे, नबी भी समझाएंगे, रसूल भी हम यहीं से समझाएंगे। मिल्लत मुस्लिमा रसूल नहीं समझा सकी, ना नबी पढ़ सके, ना नबी समझा सके। अगर मिल्लत मुस्लिमा रसूल समझा सकती तो फिर ना रंगीला रसूल लिखी जाती, फिर ना रसूल के खिलाफ बातें होती। भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन, ये जो तौहीन रिसालत का कानून बना है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? मुल्क मुसलमानों का है, इसका मतलब है मुसलमानों के मुल्क में रसूल की तौहीन होने का खतरा है। भाई तवज्जो आपने नहीं फरमाई। मुसलमानों के मुल्क में रसूल की तौहीन होने का खतरा है। तो चलो तौहीन रिसालत के कानून पे अमल करने से पहले मैं एक मशवरा देता हूँ अपने इस मोहतरम मजमे को। मशवरा मेरा पहुँच जाए तो मैं आपको सलाम कर दूँ, इससे नबी भी समझ में आ जाएंगे। मशवरा मेरा ये है कि हम शिया हैं, हम तो रोज़ मजालिस करवाते हैं, आपके जलसे कभी कभी होते हैं, एक मशवरे पे अमल कर लो। हम भी अपने ज़ाकिरीन पे पाबंदी लगा लेते हैं कि वो सारा साल सिर्फ नबी पे बात करें। तुम भी अपने मौलवी पे पाबंदी लगा लो कि जब वो आए ना मिलाद पढ़ने तो सिर्फ नबी पे बात किया करे। ऐसा ना हो कि पढ़ने नबी आए और कहे जो जुलजना देखेगा उसका निकाह टूट जाएगा, नबी पे बात ही ना हो। मैंने एक मौलवी साहब से इत्तफाकन पूछ लिया, मौलवी साहब ये जुलजना देखने से निकाह टूट जाता है? वो तो घोड़ा होता है और घोड़े पे नज़र पड़ जाए तो निकाह टूट जाता है। उन्होंने कहा जी, घोड़े को देखें तो निकाह टूट जाएगा। मैंने कहा फिर ज़माना तो अब बदल गया है, अब तो लोग गाड़ियों पे आ गए हैं, पहले ज़माने में टांगों पे होते थे, सारी सवारियों की नज़र घोड़े पे पड़ती थी। इसका मतलब है घर जाने से पहले हर सवारी का निकाह टूट जाता होगा। वो मौलवी साहब कहने लगे नहीं जी, हर घोड़ा देखने से निकाह नहीं टूटता, सिर्फ हुसैन की सवारी की छवि देखें तो निकाह टूट जाता है। मैंने कहा चलो इसी बात पे पक्के रहो कि अगर हुसैन की सवारी की छवि कोई देख ले तो उसका निकाह टूट जाता है। कहने लगा मैं बात पे पक्का हूँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हें एक बंदा दिखाता हूँ, उसने हुसैन की सवारी की छवि देखी थी, मान लेना कि फिर उसका निकाह टूट गया। अगर
ٹوٹ گیا تو پھر اس کا دوبارہ نکاح دکھانا، اگر دوبارہ نہ دکھا سکو تو پھر مان لینا اس نے باقی زندگی ٹوٹے ہوئے نکاح کے ساتھ گزار دی ہے۔ کہنے لگا بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے؟ میں نے کہا عید کا دن تھا، حسین نے کہا تھا نانا میری سواری نہیں، رسول نے فرمایا تھا آؤ حسین میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں گا؟ تو سامنے سے ایک بندہ آ گیا تھا، اس نے زیارت کی تھی تو پھر مانو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بھئی آئے ہو نبی پڑھنے تو پھر نبی پڑھو، ہم پابندی لگا لیتے ہیں، ہمارے ذاکر بھی نبی پڑھیں گے، تمہارے خطبہ بھی واعظین بھی صرف نبوت پہ بات کریں۔ چلو یہ پابندی لگا لو کہ پڑھنا صرف نبی ہے، ایک پابندی اٹھا لو۔ چلو میں اپنے نوجوانوں سے اٹھا لیتا ہوں کہ جب اہل سنت نبی پڑھیں تو ہمارے جوان ان کے پاس جا کے نبی سنیں۔ تم بھی پابندی اٹھاؤ، جب ہم نبی پڑھیں تو ہماری مجلس میں آئیں، آ کے ہم سے نبی سنیں، 1 سال کے لیے، زیادہ نہیں، صرف 1 سال ہمارے جوان تمہارے پاس نبی سنیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس جملے کو سمجھنے کے بعد میری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پورا سال ہمارے جوان تیری مسجد میں نبی سنیں اور تیرے جوان ہماری مجلس میں نبی سنیں، پھر سال گزرنے کے بعد نوجوانوں کو مشورے نہ دینا، انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے جائیں۔ میں زندگی آپ کی سلامت رہو، مل کے بولو حیدری۔ ملت مسلمہ کا خطیب مسجد میں نعت پڑھنے کے لیے شاہ جی کھڑا ہوتا ہے تو وہ نعت پڑھنے کا انداز ہی عجیب ہے، اور وہ نعت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ نعت پڑھتے ہوئے مولوی کہتا ہے، نعت کا اگر آپ پریشان نہ ہو تو میں جملہ سنا دوں، ایک مصرع نعت جو نعت پڑھی گئی ہے، اس بار میں نے بھی بڑی سنی ہے، ٹریکٹروں پہ بھی لگی ہوئی ہے، مسجدوں سے بھی پڑھی گئی ہے۔ نعت کیا ہے؟ وہ نعت مجھے کم لگتی ہے، نوکری کی درخواست زیادہ لگتی ہے۔ اور اس نعت میں کیا ہے؟ حلیمہ مینوں نال رکھ لے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ حلیمہ نے کیا کام کیا؟ اب کچھ ہاتھ بنے ہوئے میں انہیں کھلوانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب سے میں نے پوچھا جی حلیمہ کا کام کیا؟ اس نے کہا نبی کو دودھ پلایا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دودھ وہ بچے پیتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دودھ وہ بچے پیتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو کہنے لگے جی حلیمہ پھر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا امیر گھر تھا، جب امیر گھر میں خوشی آئے تو علاقے کے غریب لوگ مانگنے جاتے ہیں۔ وہاں بھی عبد المطلب کے گھر میں بڑی خوشی آئی تھی، وہ غریب تھی، مانگنے کے لیے گئی تھی کہ آپ کے گھر میں بڑی خوشی آئی ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ لیکن وہ بندے، وہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں کہ حلیمہ نے دودھ پلایا تھا، توجہ ہے صاحب؟ اچھا حلیمہ کا دودھ پینے کی نبی کو ضرورت تھی؟ مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ چاٹا صاحب، مولوی صاحب کہتے ہیں جی جاتے ہیں۔ اب حیات دیوانہ کسی مولوی سے پوچھنا کہ یہ جو جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں جنت میں ہے کیا؟ پہلی بات جو مولوی صاحب کہتے ہیں جی جنت میں دودھ کی نہریں۔ تو کسی مولوی سے پوچھو کہ یہ جو جنت میں دودھ کی نہریں، اس سے آسان بات تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں اللہ نے کوئی ڈیری فارم بنایا ہے؟ بھینسیں ہیں جن کا دودھ دھو کے فرشتے نہروں میں بہاتے ہیں؟ کو اللہ نے گائیں رکھی ہیں؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی اللہ کو دودھ کے لیے گائے بھینس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہے دودھ پیدا کر دے۔ اچھا دودھ مولوی نے جنت میں جا کے پینا ہے، اور جو دودھ مولوی نے پینا ہے اللہ کو اس دودھ کے لیے گائے کی ضرورت نہیں، اور جو دودھ نبی نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو حلیمہ کی ضرورت ہے۔ میں زندگی آپ کی، میل کے بولو حیدری۔ اچھا جنت میں جانے کا شوقین مولوی کہے جا رہا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پیا تھا۔ اب توجہ نیاز حسین سر اٹھائیے، میں بڑے آرام سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا میرے نبی کا ایک نوکر نبی ہے، میرے رسول کا ایک غلام نبی ہے وہ اولی العزم رسول، لیکن بنا میرے رسول کے پسینے سے۔ اچھا جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے، ایک جملہ میں سرکار دو عالم کی فضیلت کا کہنا چاہتا ہوں۔ پسینہ مجھے آیا تو میں بار بار ایسے کر رہا ہوں، جھٹک رہا ہوں، مجھ سے پہلے ذاکر صاحب بھی کر رہے تھے، تو اس کے لیے میں نے حیات سے مشورہ نہیں کیا کہ جھٹکوں یا نہ جھٹکوں، سوچا بھی نہیں میں نے، بس ایسے ہی میں پسینہ آیا، غیر ارادی طور پہ میرا ہاتھ اٹھا ہے تو میں نے پسینہ جھٹک دیا۔ پہلے سجدے سے جب محمد نے سر اٹھایا تھا نا تو اس کے ماتھے پہ بھی پسینہ آیا تھا، تو حسنین کے نانا نے غیر ارادی طور پہ پسینہ جھٹکا تھا۔ جب جھٹکا تھا تو قطرے گرے تھے، اللہ نے اسے پسینہ نہیں کہا تھا، کسی قطرے پہ آدم لکھا تھا، کسی پہ نوح لکھا تھا، کسی پہ ابراہیم لکھا تھا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو دعا مجھے ضرور دے دینا، تمہیں پتہ ہی نہیں نعت پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ جس کے غیر ارادی عمل کا رد عمل 1.25 لاکھ نبی بن جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔
تمہاری زندگی ہو، مل کے بولو حیدری۔ جس کے غیر ارادی عمل کا رد عمل 1.25 لاکھ نبی ہو نا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے نبی کا آخری بات ہے یہ فضیلت کی، میرے نبی کا ایک غلام نبی ہے، نام موسیٰ ہے۔ موسیٰ پہنچ گئے تھے فرعون کے دربار میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو جملہ ہی ایک ہوتا ہے، لفظی ہوتے ہیں۔ وہ پہنچ جائیں تو میں جس علاقے کی زمینیں زرخیز ہوتی ہیں نا، وہاں کے دماغ بھی زرخیز ہوتے ہیں۔ آپ اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ مجھے یقین ہے بعد میں آپ میری بات پہ ضرور سوچیں گے اور دعا بھی دے دیں گے۔ لہٰذا حسین سر اٹھائیے گا۔ اچھا، موسیٰ تھے فرعون کے دربار میں، اور فرعون نے بلا لی تھی دودھ پلانے والی عورتیں، کیونکہ دودھ کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ 2 لفظوں میں میں بات ختم کر رہا ہوں، حیات دیوانہ، اللہ تجھے دانا کرے اور حیات بھی عطا کرے۔ ذرا دیکھنا میری طرف، میں جملہ کہہ کے آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دودھ پلانے والی عورتیں آ گئیں محمد کے غلام کو دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھاتی، دیکھو گے میری طرف جملہ پہنچے گا تو دعا دے دو گے۔ وہ دودھ پلانے والی عورتیں موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے اٹھاتی، بچہ سمجھ کے دودھ کے قریب کرتی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بچہ سمجھ کے قریب کرتی، موسیٰ نبی بن کے رخ پھیر لیتا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ چلو اس کی وجہ بھی بتا دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ کتنے دن کا موسیٰ ہے؟ یہ بچے ذرا کھڑا ہو، بیٹے کھڑا ہو۔ یہ بچہ تقریباً 9-10 سال کا ہے، اس پہ کوئی حلال حرام ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، سب نے دیکھ لی، کوئی حلال حرام ہے اس پہ؟ موسیٰ تو زیادہ سے زیادہ 7 دن کے تھے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ 3 دن کے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ 3 دن کے نبی پہ کچھ حلال تھا، بنیاد حسین جاگنا، کچھ حلال تھا کچھ حرام تھا۔ اچھا، 3 دن کے موسیٰ کو پتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بنا کس سے ہے؟ محمد کے پسینے سے۔ بنیاد حسین جاگو، جب محمد کا پسینہ امتی عورت کا دودھ نہیں پیتا، بنیاد حسین جاگو، پھر محمد کسی کا دودھ کیسے پئیں گے؟ تجھے نبی پڑھنا آیا ہی نہیں ہے، تجھے نبی کی فضیلت پڑھنا آئی نہیں ہے۔ تجھے ایک جملہ میں نبی کے فضائل کا سنا دوں اور اسی پہ آپ کو سلام کر جاؤں۔ روزانہ نبی کا نور پڑھتے ہو، نبی کا نور اتنا ہے، نبی کا نور اتنا ہے، نبی کا نور اتنا ہے۔ اب ہر ہاتھ اٹھے گا، ہر آواز اٹھے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ سے دعا لے کے جاؤں گا۔ تجھے ہم اس علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے ممبر سے مصطفیٰ کا نور سمجھائیں۔ یہ کیمرے کی لائٹ میرے سامنے لگی ہوئی ہے، میرا سایہ پیچھے کنات پہ پڑے گا، کیونکہ لائٹ اس طرف ہے نا، اس لیے سایہ اس طرف جائے گا۔ اگر یہ کنات اتار دو تو اس طرف سورج آ جائے گا، تو سایہ میرا اس طرف چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سایہ زیادہ روشنی کی زد میں جاتا ہے۔ سورج آسمان پہ ہو تو سایہ ہمارا زمین پہ پڑتا ہے۔ تجھے مصطفیٰ کا نور سمجھاؤں کہ مصطفیٰ کا نور کتنا زیادہ تھا۔ 17 ربیع الاول کا دن تھا، سورج طلوع ہو گیا تھا، مصطفیٰ سیدہ آمنہ کی آغوش میں تھے۔ سن لے مصطفیٰ کا نور کتنا تھا، نصف النہار پہ سورج چمک رہا تھا کہ اچانک مصطفیٰ کی اماں سیدہ آمنہ نے اپنے لال کے چہرے سے چادر ہٹائی کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پہ پڑنے لگا تھا۔ میں زندگی آپ کی سلامت رہو، تمہیں نبی پڑھنا ہی نہیں آیا، مل کے بولو حیدری۔ نبی سننا چاہتا ہے، کافی ہو گیا۔ نبی سننا چاہتے ہو تو پھر آؤ حسین کی مجلس میں آؤ، ہم تمہیں نبی سمجھائیں کہ نبی کس سے سمجھ رہے ہو؟ پہلے یہ طے کرو۔ سمجھدار بندے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، بازار چیز لینے جاتے ہیں تو گاؤں کے لوگ بتا دیتے ہیں فلاں دکان پہ جانا، مال اچھا ملتا ہے وہاں پہ۔ تجھے آج تک یہی پتا نہیں چلا کہ نبی لینا کس سے ہے؟ جسے خود نبی کا نہیں پتا اس سے نبی سمجھ رہے ہو۔ تجھے میں بتاؤں نبی کس سے لینا ہے۔ حیات بھائی نے کہہ دیا کہ ایک جملہ فضیلت کا اور کہو، تو میں ایک اور کہہ دیتا ہوں۔ نجران کے عیسائی آئے تھے نا مباہلہ کرنے،
تو وہ چلے گئے تھے مسجد میں نبی سے ملنے. ان کے ریشمی کپڑے تھے, ہیروں کے تاج تھے, جواہرات کے ہار تھے گلوں میں. دیکھو بھائی میری طرف, زمرد و یاقوت کی بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں, زرعی جوتے پہنے ہوئے تھے, بڑے تمتراک سے, بڑی تمکنت سے, بڑے وقار سے, ٹھٹے بنے. بھائی توجہ, کوکر صاحب جملہ سنیے گا. چلے مسجد میں داخل ہوئے, آ کے نبی کو سلام کیا, نبی نے رخ پھیر لیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں, کچھ بندے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں عبادت میں گردن پھر جائے تو عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں. پہلی دفعہ حاضر ہوئے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرام آرام سے بات سمجھا دوں. نبی نے رخ پھیر لیا, دوسری جانب پھر آئے, پھر نبی نے رخ پھیر لیا. بھئی توجہ, وہ گھبرا گئے کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں, جو جواب نہیں دے رہے وہ مناظرہ کیا کریں گے. گھبرا کے باہر نکلے. باہر مسلمان کھڑے تھے, ہجوم تھے. آگے مسلمانوں سے کہنے لگے یہ تمہارے نبی ہیں, ہم نے سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو وہاں ایک تیز طبیعت کا بندہ بھی کھڑا تھا. اس نے کیا ہوا جو جواب نہیں دیا سلام کا. کبھی کبھی طبیعت نہیں بھی ٹھیک ہوتی, جواب نہیں دیا تو کیا ہوا, آج اس نے صبح صبح گھر میں کچھ کہہ دیا ہوگا. وہ ہمارے گھر ہوتی تھی تو بھی ایسے ہی کرتی تھی. میں تو بھائی کنایے سے بات کرنے کا آتی ہوں. انہی مسلمانوں کے درمیان ایمان کے 10ویں تخت کا حکمران سلمان کھڑا تھا. ایک جملہ میں نے کہنا ہے. اس نے کہا ان کو کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں, تجھے میں محمد کے مزاج کے پاس لے چلوں. نادے حسین سر اٹھاؤ. یہ لے کے چلا. میں دیکھنا چاہتا ہوں لفظ سے پیار کون کرتا ہے. یہ ان عیسائیوں کو لے کے چلا. سنو گے کہاں آیا, جہاں تراب پہ بچھے ہوئے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب تحت الثری کی رگوں میں رینگتے ہوئے پانی میں چلتے ہوئے کیڑوں میں رزق بانٹ رہے تھے. نادے حسین جاگی ہے. سلمان قریب آیا, آ کے آواز دے کے کہتا ہے سرکار یہ نجران سے مہمان آیا. سرکار آواز دے کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے, عقیدے بھی چیک کروں گا اگلے جملے پہ. سرکار فرماتے ہیں ہمیں اس وقت سے پتہ مہمانوں نے آنا ہے جب ابھی خط کی تحریر ہمارے قلم کی نوک سے نہیں نکلی تھی. یہ آواز دے کے کہتا ہے سرکار یہ عیسائی ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں چپ کون ہے اور بولتا کون ہے. سرکار یہ عیسائی ہیں, انہیں آپ سے کام ہے. علی بادشاہ مسکرا کے کہتا ہے سلمان عیسائیوں سے کہو کام بتائیں, عیسیٰ کے بھی تو میں ہی کرتا ہوں. بھائی تمہاری زندگی ہو جن کے ہاتھ اٹھ گئے. عیسائیوں سے کہو کام بتائیں, عیسیٰ کے بھی تو میں ہی کرتا ہوں. وہ کہنے لگے جی کام شام ہمیں کوئی نہیں, بس ایک شکایت کرنے آئے. سرکار نے فرمایا کیا شکایت ہے. کہنے لگا جی ہم آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے, ہم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا تہمت نہ لگاؤ, تم نے سلام کو سلام کیا, میں نے بتانا ہے نبی لینا کس سے. سلام کو سلام کیا, انہوں نے جواب, انہوں نے کہا جی ہم خود گئے ہیں. اب حسنین کے بابا نے نظریں اٹھائیں, عیسائیوں کو سر سے لے کے پیروں تک کئی بار دیکھا, اور دیکھ کے کہتے تم گئے تھے سلام کرنے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی. سرکار نے فرمایا یہی پہن کے گئے تھے. ہائے ہائے, ابھی ہاتھ کچھ نیچے ہیں بھائی توجہ. انہوں نے کہا جی تو اس سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں. عیسائی کہنے لگے اس سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں. حسنین کے بابا کہتے ہیں اچھا تم ہمیں کپڑے دکھانے آئے ہو, تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں. اس علاقے والوں نے آدھے حسین جاگنا. سرکار نے فرمایا جاؤ, آخری جملہ یہ فضیلت کا, بتانا چاہتا ہوں نبی کس سے لینا ہے. جاؤ جا کے وہی سادہ کپڑے پہنو جو پہن کے آئے تھے گھر سے. وہ گئے, انہوں نے جا کے کپڑے بدلے, آئے نبی سے ملنے. جیسے ہی پہلے عیسائی کا قدم مسجد کے اندر آیا, 1,23,999 نبیوں کا محترم رسول احتراماً کھڑا ہو. آئے ہائے. سرکار نے فرمایا اہلن و سہلن, آؤ. قریب آئے, نبی نے سینے سے لگایا. یہ کیا فرق پڑا شیعہ سنی دوستو, پہلے یہی عیسائی تھے, نبی نے منہ پھیر لیا تھا. اب وہی عیسائی ہیں, نبی نے سینے سے لگا لیا. یہ درمیان میں تبدیلی کیا آئی, صرف علی سے مل کے آئے ہیں. اور نجران کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو سمجھایا تھا نبی ملتا ہی تب ہے جب علی سے مل کے آؤ. جب تک علی سے نہیں ملو گے نا تب تک تمہیں نبی. نبی کے احسانات تو نہیں اتار سکتا. نبی پہ بحث کرنے والے تو نبی کے احسانات کیسے اتارے گا. یہ میرا نبی ہی تھا جس نے پہلی بار مکہ کی سرزمین پہ آواز دی تھی خبردار بیٹیاں زندہ دفن نہ کرنا. مصائب تو منیر حسین صاحب آپ کو سنائیں گے, میں تو 2 جملے کہوں گا تمہید میں, اس کے بعد آپ ان سے سنیے گا. حسنین کے نانا نے کہا
लोगों बेटियां जिंदा दफन न करना। एक एक चेहरा मेरी तरफ देखे, मैं जुमला तुम्हारे आंख को वुजू करवाने के लिए कहना। मोहम्मद ने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचा लिया। इस मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम है, जिसने मुसलमानों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया था, उन्हीं मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को जिंदा दफन करने की कोशिश की। समझा नहीं सका मैं लफ्ज़। नबी ने बेटी की इज्जत समझाई है। बेटियों वाले बाप बैठे हो, मेरी भी एक बेटी है, मैं घर जाता हूँ, मैं पहले अपनी बेटी का पूछता हूँ। नबी ने समझाया बेटी का मकाम। 2 दरवाजे थे सैयदा के घर के, एक मस्जिद के अंदर खुलता था, एक मदीने की गली में। और नबी जब मदीने की गली वाले दरवाजे से आते थे ना, तो दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ दे के कहते थे, सैयदा इजाज़त है अंदर आ जाओ। सलामत रहो यार जिनकी आवाज़ें बुलंद हैं। सैयदा फरमाती, बाबा आपको कोई इजाज़त की ज़रूरत है? आप नबियों के सुल्तान हैं, मेरे बाबा हैं, आप क्यों इजाज़त लेते हैं? रसूल फरमाते, बेटी मैं दरवाजे पे खड़े होके ना मदीने की गली में बुलंद आवाज़ से इजाज़त लेके मदीने के लोगों को समझाता हूँ कि इस दरवाजे का एहतराम क्या है। अब देख मेरी तरफ जुमला अगर तुझे पहुँच गए। बीबी आवाज़ दे के कहती, बाबा आप आवाज़ देते हैं, हयात ऐसा जुमला है जो मिंबर से नहीं पढ़ा गया, बाबा आप आवाज़ देते हैं, दस्तक नहीं देते। रसूल आवाज़ दे के कहते, बेटी दस्तक देने के लिए दरवाजे को हाथ लगाना पड़ता है। हाय हाय। और मैं मदीने वालों को समझाता हूँ कि इस दरवाजे को प्यार से भी हाथ नहीं लगाना है, बस तुम्हारी तबीयतें मिल गई हैं। मैं आखिरी जुमला मुसीबत का कहूँ, आले मोहम्मद ने हमेशा बेटियों की इज्जत समझाई। हुसैन की भी एक बेटी है, हुसैन बड़ा प्यार करते सारी बेटियों से। ये जो छोटी बेटी है ना हुसैन की, बादशाह इसे सीने पे सुलाते थे, बहुत मोहब्बत करते थे इस बेटी से, और सारे रास्ते में लोगों को इसका मकाम बताते रहे। लेकिन अपनी बेटी से ना समझा करके सकीना का मकाम क्या है। वैसे 3.5 साल की बच्ची का शऊर क्या होता है, लेकिन आज तुझे बताऊं कि सकीना का मकाम क्या है। जब बीबी पहुंची थी ना बाबा के पास मक्तल में, तो हुसैन मौला ने पूछा था, बेटी तुझे पता है कातिल बड़ा जालिम है, तो फिर क्यों आई हो? तो सैयदा ने कहा था, बाबा बताऊं क्यों आई हूँ? हाँ बेटा क्यों आई हो? बीबी ने कहा था, बाबा लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह देखने आई हूँ। जिनकी आवाज़ें बुलंद हुई, सलामत रहो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी हो। बेटी का एहतराम हुसैन बादशाह ने समझाया। एक रिवायत के लिए मैं इंतज़ार करवा रहा हूँ, हर जगह पे मेरे मौला ने बेटी का एहतराम समझाया। और उस वक्त भी समझाया जब हुसैन के जिस्म पे अनगिनत ज़ख्म थे। पता है कितने ज़ख्म थे? यजीद की फ़ौज का एक सिपाही रिवायत करता है कि मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, तो हुसैन के ज़ख्मों से दूसरी तरफ का सिपाही नज़र आता था। इतने ज़ख्म थे हुसैन बादशाह के जिस्म पे। और जब इतने ज़ख्म हो गए तो हुसैन रेत के एक टीले पे अपने ज़ख्मों के खेमों में नज़रिया तौहीद को पनाह दे के, कब्ज़ा तलवार पे पेशानी रख के कायनात की तकदीर का तयन कर रहे थे। उस वक्त करबला में एक खुशबू का ताजिर उतरा। बताऊं हुसैन ने बेटी की इज्जत कैसे समझाई। वो ताजिर, उसका नाम कैस था, वो आया एक शामी सिपाही के नज़दीक, उसे खुशबू आ रही थी। वो शामी से कहने लगा, यहाँ कोई खुशबू का ताजिर उतरा है, मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी, कहीं नहीं सूंघी। वो कहने लगा हाँ है। कैस पूछने लगा कहाँ है? तो वो शामी कहने लगा, वो फौजों का घेरा देख रहे हो, वो जिनके हाथों में तीर हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं, उनके दरमियान है वो ताजिर। ये आवाज़ दे के कहता है, मैं उस ताजिर से मिल सकता हूँ? शामी कहने लगा नहीं मिल सकता। कहने लगा क्यों? कहने लगा अगर तू मिलने जाएगा ना तो मारा जाएगा, क्योंकि वो उस ताजिर को मारने के लिए जमा है। वो कैस कहने लगा क्या ये खुशबू छीनना चाहते हैं? शामी कहने लगा यही तो समझ नहीं आती, वो खुशबू बांटना चाहता है, ये लोग छीनना चाहते हैं। बस न्याज़ हुसैन मारिफत वालों से मेरी बात है। कहने लगा अच्छा अगर मैं इस खुशबू के हासिल करने में मारा भी जाऊँ ना तो मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया। ये कैस घोड़ों के सुमों के दरमियान से गुजरता वहाँ पहुँचा जहाँ हुसैन बादशाह बैठे थे। जब करीब पहुँचा ना तो इसे यकीन हो गया कि ये खुशबू कहीं और से नहीं, इस ज़ख्मी के ज़ख्मों से आ रही है। करीब हो के आवाज़ दे के कहता है अगर ये खुशबू आपके ज़ख्मों से आ रही है ना
تو پھر اب بتائیں آپ نبی ہیں؟ کیونکہ خوشبو تو نبیوں کے زخموں سے آتی ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں میں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے لگا اچھا اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے بیٹے ہیں؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام جانتے ہو؟ جو بندہ ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوا، جب شبیر نے پوچھا نا اس کا نام جانتے ہو؟ یہ عیسائی کہنے لگا جانتا تو ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ تمہاری زندگی یار حصہ میرا مجھے مل گیا، میں نے بتانا ہے کہ شبیر نے بیٹی کی عزت سمجھائی کیسی ہے، جانتا ہوں لیکن اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ حسین آواز دے کے کہتا ہے پھر میں کچھ نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا ہاں نشانیاں بتا دیں۔ شبیر کہتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ کہنے لگا ہاں گئی تھی، ہمارے سرداروں نے اس کی عزت کے لیے مباہلہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتا ہے میں اسی فاتحہ مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ مولا کے قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا مولا پھر مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ شبیر نے کلمہ پڑھوایا، آواز دے کے کہتے پڑھ لے کلمہ۔ جب کلمہ پڑھ چکا نا کہنے لگا مولا اب اجازت دیں میں آپ پہ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ حسین کہتے نہیں اب شہادت کی اجازت نہیں، اب میں نے شہادت کی کتاب اصغر کے نام پہ بند کر دی ہے، اس میں مزید نام لکھنے کی گنجائش نہیں۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اگر تو چاہے تو یہیں تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں، میری ماں تیری ضمانت لے لے کہ قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گی۔ کہنے لگا نہیں مولا مجھے یقین ہو گیا، بتانا چاہتا ہوں حسین نے بیٹی کی عزت کیسے سمجھائی۔ فرماتے ہیں جا قیس جلدی کر، میرا استغاثہ بلند ہونے سے پہلے نا کربلا کی حد سے نکل جا۔ یہ قیس چلا، ابھی عزیزو 5 یا 7 قدم دور گیا تھا نا، شبیر آواز دے کے کہتے قیس رخ کے ذرا میری بات تو سن۔ جب پلٹ کے قریب آیا حسین نے اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ انگوٹھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ قیس کہنے لگا مولا شہادت کی اجازت ملی نہیں، انگوٹھی کیا کروں گا؟ شبیر فرماتا ہے اس کی تجھے ضرورت ہے۔ کہنے لگا مولا کیا ضرورت ہے؟ مولا فرماتا ہے جب تو گھر سے چلا تھا نا تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ نا میرے لیے انگوٹھی لے کے آنا، تجھے یاد نہیں رہا یہ انگوٹھی میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اب رخ کر کربلا کی طرف اور کہہ مولا تو نے عیسائیوں کی بیٹیوں کو انگوٹھیاں بھیجی ہیں، اب کی تیری گردن پہ 13ویں ضرب نہیں چلی تھی، سکینہ کے در چھن گئے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔